اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین، ہم مرکبات ناقص میں سے چوتھا اور آخری مرکب پڑھ رہے ہیں، مرکب جاری۔ مرکب جاری ایسا مرکب ہے جس میں کچھ حروف استعمال ہوتے ہیں جنہیں ہم حروف جارہ کہتے ہیں۔ ان حروف میں سے ہر ایک کا معنی تو مختلف ہے لیکن عمل سب کا ایک ہے کہ جب وہ اسم پہ داخل ہوتے ہیں تو اسے حالت جر میں لے جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس مرکب کو مرکب جاری کہتے ہیں۔ ان میں سے کچھ حروف ہم پہلے پڑھ چکے، آج ہم اگلا حرف پڑھتے ہیں اور وہ ہے لام زیر لی، جس کا معنی ہوتا ہے کا یا کے لیے۔ مثال دیکھتے ہیں، یہ اسم ہے اللہ، اللہ، اور اگر ہم نے کہنا ہو اللہ کا یا اللہ کے لیے تو اس سے پہلے لام جارہ استعمال ہوگا جو اسے حالت جر میں لے جائے گا۔ اور ایک اور تبدیلی آئے گی، کیونکہ اس میں اللہ میں پہلے ہی 3 لام موجود ہیں، ایک یہ والا لام اور 2 یہ لام جن پہ شد ہے۔ ناظرین، لام جارہ کا عام عمل یہ ہے کہ جب یہ الف لام والے اسم پہ داخل ہو تو اس کی حمزہ کو ختم کر کے یہ لام کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے، یعنی یہ حمزہ جس پر حرکت ہے یہ اس کو ختم کرے گا اور اس کے ساتھ مل جائے گا۔ لیکن اس میں اللہ میں چونکہ پہلے سے 3 لام موجود ہیں، ایک یہ پہلا لام اور 2 لام یہ جن کے اوپر شد ہے، جو شد والا حرف ہوتا ہے وہ اصل میں 2 حروف کو ملا کے ایک حرف بنایا جاتا ہے۔ تو اس طرح کتنے ہو گئے؟ 3 لام، ایک لام یہ اور 2 یہ لام۔ اس لیے اگر ہم اس کے ساتھ ملائیں تو یہ صحیح نہیں لگتا، اچھا نہیں لگتا۔ تو یہاں پہ ایک اسپیشل کیس کے طور پہ یہ لام جارہ نہ صرف اس کی حمزہ کو ہٹاتا ہے بلکہ ایک لام کو بھی ختم کر دیتا ہے، اور اس طرح اس کے ساتھ ملتا ہے یہ ایسے، اور اس کو حالت جر میں لے جاتا ہے، تو یہ بن جاتا ہے للہ۔ اس کا معنی ہے اللہ کا یا اللہ کے لیے، جیسا کہ ہے الحمد للہ، ہر تعریف ہے اللہ کے لیے یا اللہ کی۔ ناظرین، ایک اسم ہے انسان، انسان، اگر اس کو معرفہ کریں گے تو الف لام اس پہ لگائیں گے، یہ بن جائے گا الانسان، الف لام آیا تو تنوین غائب۔ اب اگر کہنا ہو انسان کے لیے، لام جارہ آئے گا اور وہ اس کی یہ حمزہ کو ختم کر دے گا یہ، اور لام کے ساتھ مل جائے گا تو یہ بن جائے گا لل، اور یہ اس کو حالت جر میں لے جائے گا تو یہ بن جائے گا للانسانی۔ اس کا معنی ہوگا انسان کے لیے، انسان کے لیے۔ ناظرین، یہ ایک اسم ہے سائل، اس کا مطلب ہوتا ہے سوال کرنے والا یا مانگنے والا۔ معرفہ کیا تو بن جائے گا السائل، السائل، الف لام آیا تو تنوین ختم ہو گئی۔ اب اگر کہنا ہو کہ سوال کرنے والے کے لیے، مانگنے والے کے لیے، تو کے لیے لام جارہ آئے گا جو اس کی حمزہ کو ختم کر کے لام کے ساتھ مل جائے گا اور اس کو حالت جر میں لے جائے گا، تو یہ بن جائے گا للسائلی، للسائلی کا مطلب ہے سوال کرنے والے کے لیے، مانگنے والے کے لیے۔ یہ واو عطف ہے جس کا معنی ہے اور آگے ایک اسم آ رہا ہے محروم،
محروم. محروم کا مطلب ہے ایسا شخص جس کے پاس کچھ نہ ہو. محروم ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں محروم. اور اگر معرفہ کیا تو بن جائے گا المحروم، جس کے پاس کچھ نہ ہو، جو خالی ہاتھ ہو. اور اگر کہنا ہو کہ محروم کے لیے تو ایک بار پھر یہاں پہ لام جارہ آئے گا جو اس کو حالت جر میں لے جائے گا، تو یہ بن جائے گا للمحرومی، حالت جر میں للمحرومی. لیکن اگر ہم یہاں دوبارہ لام جارہ نہ بھی استعمال کریں اور اس اسم کو حالت جر دے دیں تو یہ سمجھا جائے گا کہ جو پیچھے لام جارہ استعمال ہوا ہے وہی یہاں بھی استعمال ہو رہا ہے. یہ قرآن مجید کا اور عربی زبان کا یہ عام قاعدہ ہے کہ کسی ایک ہی لفظ کو بار بار دہرایا نہیں جاتا، ریپیٹ نہیں کیا جاتا، بس اس کا اثر دکھا دیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ یہاں بھی موجود ہے. چونکہ اس اسم سائل اور محروم دونوں کو ملا کے بیچ میں واو عطف لگا دیا. ان دونوں کے بیچ میں جب واو عطف آیا تو یہ دو اسم السائل اور والمحروم اور محروم یہ دونوں مل گئے. تو صرف ایک دفعہ لام جارہ استعمال کیا اور اس نے ان دونوں کو حالت جر دے دی، تو یہ بن جائے گا للسائلی والمحروم، کہ سوال کرنے والے کے لیے اور محروم کے لیے. جیسا کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ فی اموالہم حق للسائل والمحروم. فی اموالہم ان کے مالوں میں ہے حق، ایک حق، ایک حصہ، کس کے لیے؟ للسائل والمحروم، سوال کرنے والوں کے لیے یعنی مانگنے والوں کے لیے، والمحروم اور وہ جن کے پاس ہے تو کچھ نہیں، وہ محروم ہیں لیکن سوال نہیں کرتے، ان کے لیے بھی. ناظرین ایک اسم ہے فقیر. فقیر کا معنی بھی ہوتا ہے ضرورت مند، حاجت مند، اور اس کی جمع ہے فقراء. یہ جمع مکسر ہے، فقراء، ضرورت مند، حاجت مند. اب اگر کہنا ہو کہ ضرورت مندوں کے لیے، کے لیے اس سے پہلے آئے گا لام جارہ لی، اور یہ اس کو حالت جر میں لے جائے گا. تو الفقراء یہ حالت رفع ہے لیکن اس پہ تنوین نہیں ہے. اب اس سے حالت نصب ہوگی فقراء اور حالت جر بھی ہوگی فقراء، کیونکہ ہم یہ قاعدہ بیان کر چکے ہیں اعراب کے ٹاپک میں کہ جو اسم تنوین والے ہوتے ہیں وہ اپنی تینوں اعرابی حالتوں میں اپنی شکل تبدیل کرتے ہیں. یعنی حالت رفع میں ان پر پیش ہوتی ہے، حالت نصب میں زبر اور حالت جر میں زیر. لیکن ایسے اسم جن پر اپنی پہلی حالت میں تنوین نہیں ہوتی، یعنی ایک حرکت ہوتی ہے پیش، تو وہ ان کی حالت رفع ہوتی ہے، اور حالت نصب میں ان پر زبر آتی ہے، اور حالت جر میں بھی فتحہ یا زبر ہوتی ہے. یعنی ایسے اسم حالت جر میں کسرہ یعنی زیر قبول نہیں کرتے. لیکن اگر ان پر الف لام داخل ہو جائے، اس طرح یہ بنے گا للفقراء، کچھ حاجت مندوں کے لیے، چونکہ نکرہ ہے نا تو اس کا معنی ہوگا کچھ حاجت مندوں کے لیے. اسی طرح ایک اسم ہے مسکین. مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کا گزارا نہ ہو، جس کی گزر اوقات مشکل ہو، اسے کہتے ہیں مسکین. یعنی وہ بھی ایک طرح سے ضرورت مندوں میں آتا ہے، اور اس کی جمع ہے مساکینو. اب دیکھیں ناظرین اس پر بھی تنوین نہیں ہے، تو ایسے اسم جن پر
اپنی پہلی شکل میں تنوین نہ ہو بلکہ ایک ہی حرکت ہو پیش، تو انہیں کہتے ہیں غیر منصرف۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی دو حالتوں میں تو شکل تبدیل کرتے ہیں، تیسری میں نہیں۔ پہلی حالت میں پیش، حالت رفع میں، حالت نصب میں زبر، اور حالت جر میں بھی زبر۔ اب اگر کہنا ہو کہ مسکینوں کے لیے، یعنی کچھ مسکینوں کے لیے، تو اس پہ بھی لام جارہ آئے گا اور اس کو حالت جر میں لے جائے گا تو بن جائے گا لمساکینا۔ حالت جر میں کسرہ یعنی زیر قبول نہیں کرے گا۔ لیکن اگر ان پر الف لام آ جائے، جیسے کہ یہ ہے لفقراء، اگر ہم اس پہ لائیں الف لام یہ الفقراء یہ ہو، اور ہو المساکین الف لام کے ساتھ المساکین معرفہ۔ اب اگر ان پر لام جارہ داخل ہو تو یہ حمزہ کو ختم کر کے اس کے ساتھ لام کے ساتھ مل جائے گا، اور جب الف لام والا یہ اسم بنے گا تو یہ حالت جر میں کسرہ قبول کر لے گا، اور یہ بن جائے گا للفقراء، تمام حاجت مندوں کے لیے، للفقراء۔ اور اگر اس پہ آئے گا تو للمساکین، للمساکین۔ ناظرین، اب اگر ان دونوں کو بیچ میں واو عطف لگا کے ہم جوڑ دیں، یہ واو، تو اس سے پہلے الف لام والے اسم سے پہلے کوئی اور لفظ آ جائے تو اس کی یہ حرکت جو حمزہ کی وصلی حرکت ہے یہ ختم ہو جاتی ہے، تو یہ بن جائے گا والمساکینی۔ اب یہ لام جارہ ایک جگہ آیا لیکن اس نے دونوں اسماء کو حالت جر دے دی، بنا للفقراء والمساکین، کیونکہ یہ دونوں اسم الفقراء اور المساکین، ان کو واو عطف جس کا معنی ہوتا ہے اور، یہ لگا کے چونکہ ملا دیا گیا تھا، تو اس لیے ایک بار ہی لام جارہ نے آ کر ان دونوں کو حالت جر دے دی اور دونوں کے ساتھ اپنا معنی بھی شامل کر دیا۔ تو یہ ہوگا فقیروں کے لیے اور مسکینوں کے لیے۔ ایک اسم ہے متقون، یہ متقی کی جمع ہے، متقی پرہیزگار، جو گناہوں سے بچنے والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا، متقی، اس سے جمع بنتی ہے متقون، یہ اونا والی جمع، جیسے مسلمون سے مسلمون اور کافرون سے کافرون، اسی وزن پہ متقون، متقی لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ۔ معرفہ کیا تو بن گیا المتقون، المتقون۔ اور اگر کہنا ہو متقیوں کے لیے تو کے لیے لام جارہ آئے گا، جو یہ حمزہ کو ختم کر کے ایسے اور اس کی لام کے ساتھ مل جائے گا لی، اور اس کو حالت جر دے دے گا۔ اور ناظرین، اعراب کے ٹاپک میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو اونا والی جمع ہوتی ہے اس کو جب حالت نصب یا جر میں لے جاتے ہیں تو اس کی یہ واو جو ہے اس کو بدل دیتے ہیں یا ساکن میں، یہ، اور یا ساکن سے پہلے حرف پر چونکہ ہم پیش نہیں پڑھ سکتے تو اس کو بھی یا کے مطابق زیر میں بدل دیتے ہیں، کیونکہ یا اپنے سے پہلے حرف پر زیر کی حرکت کو بہت پسند کرتی ہے۔ تو یہ متقون سے کیا بن جائے گا؟ للمتقین، متقیوں کے لیے۔ ان للمتقین مفازا، بے شک متقیوں کے لیے کامیابی ہے، للمتقین۔ اسی طرح للمؤمنین،
ایمان والوں کے لیے، للمسرفین، مسرفین کہتے ہیں اسراف کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے، للمسرفین۔ تو یہ جتنے بھی اسم ہوں گے جمع سالم مذکر والے، اونا والے، اونا، ان سب کو اینا میں بدل دے گا، للمتقین، للمؤمنین، للمنافقین، للمشرکین۔ ناظرین، رسول ان کا معنی ہے کوئی رسول، اور اگر کہنا ہو اللہ کا رسول تو یہ مرکب اضافی بنے گا، الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، یہ مضاف بن گیا رسولو، اور اللہ ہو سے حالت جر اللہ ہی، تو یہ بنے گا رسول اللہ ہی، اللہ کا رسول۔ اور اگر کہنا ہو اس کا رسول، یعنی اس میں اللہ کے لیے ہم ضمیر لانا چاہیں، اس کا رسول، تو یہ جب بھی کسی نام کی جگہ پہ کوئی ضمیر لانا ہو تو وہ صیغہ غائب کی ضمیر ہوتی ہے، اور صیغہ غائب کے ضمائر کون سے ہیں؟ مذکر کے ضمائر واحد، مثنیٰ اور جمع کے ہوا، ہما اور ہم، اور مؤنث کے لیے ہیا، ہما اور ہن۔ تو یہاں واحد مذکر کی ضمیر آئے گی جو کہ ہے ہوا، ہوا کا معنی وہ۔ اب جب مرکب اضافی بنائیں گے تو الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، رسول ان سے بن گیا رسولو، اور ہوا سے حالت جر ہم دیکھ چکے، ہوا سے حالت جر ہوتی ہے ہو، اور حالت نصب اور جر کے ضمائر چونکہ متصلہ ہوتے ہیں یہ اکیلے نہیں رہ سکتے، اپنے سے پہلے اسم کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، تو یہ اس کی ضمیر یہ بن جائے گا رسولہ۔ اور پھر ایک اور قاعدہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ہو کی ضمیر اپنی شکلیں تبدیل کرتی رہتی ہے، اگر اس کا ما قبل یعنی جو حرف اس سے پہلے آ رہا ہے اگر اس پر ہو اوپر کی حرکت، جیسے یہ کہ پیش یا زبر، تو وہ اس کو اوپر کی طرف کھینچ لیتی ہے اور یہ بن جاتا ہے الٹا پیش، ایسے رسول ہو کا مطلب ہے اس کا رسول، رسول ہو کا مطلب ہے اس کا رسول، یعنی اللہ کا رسول۔ اور اگر کہنا ہو کہ اس کے رسول کے لیے، تو کے لیے لام جارہ آئے گا، لی، یہ، اور یہ اس کو حالت جر دے گا، تو رسولو سے حالت جر کیا ہوگی؟ رسولی۔ اور یہ ہو کی ضمیر ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب اس سے پہلے اس کے ما قبل یعنی جو حرف اس سے پہلے ہے اس پر نیچے کی حرکت ہو تو وہ اس کو کھڑے زیر میں تبدیل کر دیتی ہے، یہ ایسے ہو جائے گا لِرَسُولِ ہی۔ قرآن مجید کی تمام آیتیں بہت خوبصورت ہیں، لیکن کسی موقع پہ کوئی آیت جو ہے وہ اور زیادہ خوبصورت بن کے سامنے آتی ہے کہ لِلَّهِ الْعِزَّةُ، للہ ہم پڑھ چکے ہیں، کا مطلب ہے اللہ کے لیے یا اللہ کی، کیا ہے؟ العزت، عزت، یعنی عزت تو اللہ ہی کے لیے ہے، وَلِرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے۔ بتائیں کیسی خوبصورت ہے۔ ہر شخص عزت تلاش کرتا ہے، ہر شخص عزت چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے، لیکن قرآن کیا بتاتا ہے کہ عزت کس کے لیے ہے؟ للہ العزت، عزت تو ہے ہی اللہ کے لیے، وَلِرَسُولِهِ، اور پھر اس کے رسول کے لیے۔ اور اگر اس کے بعد کوئی اور شخص بھی عزت چاہتا ہو تو کیسے ملے گی؟ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے، یعنی ایمان کی شرط رکھ دی، اگر عزت چاہیے تو پھر ایمان والے بنو، وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔
اور آگے فرمایا وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، وَلَكِنَّ لیکن، المنافقین منافق لوگ، لا یعلمون یہ علم نہیں رکھتے، انہیں اس بات کا علم نہیں ہوتا، اسی لیے وہ عزت اور جگہوں پہ تلاش کرتے ہیں۔